لا موجود إلا الله لا مشهود إلا الله لا مقصود إلا الله لا معبود إلا الله لا إله إلا الله آمنا برسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء. اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما وارزقنی فہما. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. آن لائن قربانی کورس سن 1441 ہجری بمطابق جولائی 2020 آج 5واں سبق ہے. اللہ رب العزت آپ کی حاضری قبول فرمائے، علمی ذوق کو مزید ترقی عطا فرمائے. آج کے سبق میں قربانی کے ایام، اوقات، شہر اور دیہات کا فرق اور دیگر ممالک کے فرق کے متعلق تفصیلی مسائل ذکر کیے جائیں گے. پوری توجہ سے، یکسوئی سے، اہتمام سے تشریف رکھیں. نمبر 1، قربانی کا وقت کیا ہے؟ قربانی کے یاد رکھو 3 دن ہیں. اس کا آغاز 10 ذو الحجہ سے ہے اور 12 ذو الحجہ شام تک. 10 ذو الحجہ کی طلوع صبح صادق کے وقت سے قربانی کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یعنی فجر کی نماز سے پہلے جیسے طلوع فجر سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، اس وقت سے قربانی کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اور 12 ذو الحجہ کی غروب شمس تک یہ وقت رہتا ہے. آگے دوسرا نمبر، شہر اور دیہات کا فرق. دیہات سے مراد اور شہر سے مراد کیا ہے؟ شہر سے مراد وہ جگہیں ہیں جہاں پر جمعہ واجب ہے، چاہے عرف عام میں وہ شہر شمار ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو. جہاں جمعہ کی شرائط پائی جاتی ہوں، جمعہ واجب ہو، شرعاً اس جگہ کو شہری احکام حاصل ہیں، چاہے قصبہ ہو، بڑی بستی ہو. تو جب شہر کا لفظ بولا جائے گا اس سے وہ سارے علاقے مراد ہیں. دیہات سے مراد وہ جگہ ہیں جہاں جمعہ کی شرائط نہ پائی جاتی ہوں، جمعہ ان لوگوں پر واجب نہ ہو. تو جو دیہاتی لوگ ہیں ان کے لیے تو طلوع فجر کے وقت سے ہی قربانی کرنا جائز ہو جاتا ہے. لیکن شہریوں کے لیے ضروری ہے کہ طلوع شمس کے بعد عید پڑھیں، عید کے بعد قربانی کریں گے. شہری لوگ اگر عید کی نماز سے پہلے قربانی کریں گے تو ان کی قربانی ادا نہیں ہوگی. جس نے قربانی عید سے پہلے کر دی اس کو چاہیے کہ دوبارہ جانور ذبح کرے. اور تیسرا مسئلہ یہ سمجھیں کہ پورے شہر میں یا پورے قصبے میں کسی ایک جگہ عید کی نماز ہو جائے، بس وہ پورے شہر کے لیے کافی ہے. جن لوگوں نے عید کی نماز نہیں پڑھی ابھی تک لیکن کسی جگہ عید کی نماز ہو چکی ہے تو ان کے لیے قربانی کرنا جائز ہو جائے گا. کر لیں گے تو قربانی ادا ہو جائے گی. باقی عید پڑھنا وہ ایک علیحدہ واجب ہے، اس کو بھی ترک نہ کرنا چاہیے.
اور جو شہری لوگ دیہات کے لوگ ہیں وہ تو صبح صادق کے بعد بھی کر سکتے ہیں، مگر افضل یہ ہے کہ طلوع شمس کے بعد قربانی کریں۔ چوتھا مسئلہ ہے کہ رات کے وقت بھی قربانی جائز ہے، بشرطے کہ روشنی کا انتظام صحیح ہو، رگیں وغیرہ صحیح طرح کٹ جائیں۔ نمبر 5، 10ویں تاریخ کی رات اور 13 کی رات کو قربانی جائز نہیں ہے کہ قربانی کا وقت 10ویں کی صبح سے شروع ہوتا ہے اور 12 کی شام تک ختم ہو جاتا ہے۔ اور شہریوں کے لیے، دیہاتیوں کے لیے تو افضل یہ ہے کہ طلوع شمس کے بعد وہ جانور ذبح کریں۔ اگر طلوع شمس سے پہلے ذبح کرتے ہیں تو قربانی ہو جائے گی۔ شہریوں کے لیے افضل وقت یہ ہے کہ عید پڑھیں، عید کے بعد خطبہ سنیں، اس کے بعد قربانی ذبح کریں۔ اگر عید پڑھنے کے بعد خطبے سے پہلے کوئی جانور ذبح کر دیتا ہے تو قربانی اس کی بھی ہو جائے گی کہ عید ہو چکی، لیکن خطبے کے بعد کریں گے تو افضل ہے۔ اور ایک اس میں اہم مسئلہ یہ سمجھیں کہ یہ جو شہر اور دیہات کا فرق ہے یہ اس جانور کے اعتبار سے ہے، بندے کے اعتبار سے نہیں ہے۔ کوئی بندہ خود شہر میں رہتا ہے اور اس کی قربانی کا جانور دیہات میں ہے تو دیہات والے لوگ اس کا جانور فجر کے بعد ذبح کر دیتے ہیں، اس نے ابھی تک عید نہیں پڑھی یا جس شہر میں ہے اس شہر میں ابھی تک عید نہیں ہوئی تو قربانی ہو جائے گی، کیونکہ جہاں جانور ہے وہاں پر عید والی شرط ہے نہیں۔ اگر کوئی شخص گاؤں میں رہتا ہے اور اس کا جانور شہر میں ہے تو شہر والوں نے اگر اس کا جانور عید کی نماز سے پہلے ذبح کر دیا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، اعتبار جانور کے مقام کا ہے۔ اور اگلا مسئلہ یہ سمجھیں کہ ان 3 دنوں میں سے سب سے افضل دن 10 ذوالحجہ ہے، پھر دوسرا درجہ 11 کا، تیسرا درجہ 12 کا۔ اور کسی وجہ سے عید کی نماز اگر نہ ہو سکی، کبھی کسی عذر کی وجہ سے بارش ہے، طوفان ہے، تو پھر زوال تک شہری لوگ زوال تک انتظار کریں گے۔ زوال سے پہلے جانور ذبح نہیں کر سکتے، زوال کے بعد ذبح کر سکتے ہیں۔ عید تو پھر دوسرے دن پڑی جائے گی، لیکن پہلے دن زوال کے بعد جانور ذبح کر سکتے ہیں۔ اور ایک مسئلہ یہ سمجھیں کہ غلطی کی وجہ سے بغیر طہارت کے امام نے نماز پڑھا دی، بغیر وضو کے، پتہ نہیں چلا، عید کے بعد، عید کی نماز کے بعد کچھ لوگوں نے جانور ذبح کر دیے، بعد میں پتہ چلا کہ نماز عید طہارت کے بغیر ہوئی ہے، تو ان لوگوں کی قربانی ہو جائے گی۔ اور ایک بڑا اہم مسئلہ، چوتھے دن قربانی جائز ہے کہ نہیں؟ پاکستان میں بعض لوگ سستی شہرت کی خاطر چوتھے دن قربانی کرتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ یاد رکھو قربانی کے صرف 3 دن ہیں، 10، 11 اور 12۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے کہ وہ 13ویں کے دن بھی قربانی کو جائز سمجھتے ہیں، اور ان کی دلیل حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا اثر ہے۔ وہ فرماتے ہیں الاضحیٰ 3 ایام بعد یوم النحر، کہ قربانی کے 3 دن ہیں یوم نحر کے بعد۔ یوم نحر 10 ذوالحجہ کو کہتے ہیں کہ 10ویں کے بعد قربانی کے 3 دن ہیں۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا اثر ہے، اس کو دلیل بناتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، جبکہ احناف رحمہم اللہ کے پاس کثیر صحابہ کرام کا عمل اور قول ہے۔ چنانچہ جلیل القدر صحابہ کرام میں حضرت عمر، حضرت علی اور خود حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا اپنا فتویٰ
حضرت ابن عمر، حضرت انس بن مالک اور کثیر صحابہ کرام علیہم الرضوان سے یہ منقول ہے، فرماتے ایام النہر ثلاثۃ اولها افضلها، کہ قربانی کے صرف 3 دن ہیں، ان میں پہلا دن زیادہ افضل ہے۔ اب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا اثر 4 دن بتلا رہا ہے، ان کا اپنا فتویٰ 3 دن کا ہے، اور یہ ضابطہ مسلم ہے کہ کوئی راوی اپنی روایت کے خلاف فتویٰ دے دے تو وہ روایت معتبر نہیں ہوتی، ان کا فتویٰ معتبر ہوتا ہے۔ اس لیے احناف نے ان کے فتوے کو لیا ہے، اور ان کا جو اثر ہے وہ موقوف ہے، یعنی ان کی اس کی سند بھی مکمل نہیں ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ تک، وہ اثر موقوف ہے۔ اس واسطے 3 دن ہی قربانی کریں، چوتھے دن قربانی کر کے اپنی قربانی ضائع نہ کریں۔ جو لوگ چوتھے دن کرتے ہیں ان کا ایک مشن ہے کہ کوئی نیا کام کرو، امت میں انتشار پیدا کرو۔ صرف انتشار مقصود ہے، ورنہ پاکستان میں تو شافعی المسلک ہیں بھی نہیں، یہاں تو سب احناف ہیں، تو انتشار سے بچنا چاہیے۔ اور بالفرض یہ دیکھا جائے کہ ہماری جو قربانی ہے وہ بالاتفاق صحیح ہے، بالاتفاق، اس میں کسی کا شبہ نہیں ہے۔ اور چوتھے دن کی قربانی مختلف فی ہے، تو سال بعد یہ اللہ کی رضا کا موقع آیا ہے اور آپ نے ہزاروں روپے لگائے ہیں، تو کیوں اپنی قربانی کو شک میں ڈالتے ہیں؟ اب چوتھا دن اگر اس اختلاف کو تسلیم بھی کر لیا جائے تو چوتھا دن یہ اختلاف ہی ہے، تو اختلاف سے بچتے ہوئے آپ یقینی دنوں میں قربانی کیوں نہیں کرتے؟ لہذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ 3 دن ہی قربانی ہے، 12 ذوالحجہ کے غروب شمس تک اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے۔ اور ایک مسئلہ بڑا عام یہ بھی سمجھے کہ بندہ جب سفر میں ہے تو مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے، چاہے اس کے پاس پیسہ موجود ہے، مالدار ہے، پھر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ شریعت نے اس کو آسانی دی ہے کہ سفر کی حالت میں جانور لینا، ذبح کرنا، سنبھالنا اس کے لیے بڑا مشکل ہے۔ لیکن اگر وہ 12 ذوالحجہ کی شام مغرب سے پہلے مقیم ہو گیا، ابھی تک سورج غروب نہیں ہوا تھا، کچھ وقت باقی تھا تو مقیم ہو گیا، تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اور ایک ملک سے دوسرے ملک میں اوقات قربانی کا کیا فرق ہے، اس بارے میں سمجھیں۔ مثلا کوئی شخص سعودیہ میں ہے، وہ پاکستان میں پیسے بھیج دیتا ہے کہ میری طرف سے قربانی کر دو۔ اب سعودیہ میں 10 ذوالحجہ 1 دن پہلے ہے، پاکستان میں بعد میں ہوتا ہے، تو اس فرق کی وجہ سے مسئلے میں تھوڑا سا فرق آئے گا۔ اس کی عقلی طور پہ 3 صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ جہاں پر صاحب قربانی موجود ہے، وہ شخص موجود ہے، وہاں پر قربانی کا وقت ہے، جہاں اس کا جانور ہے وہاں قربانی کا وقت نہیں ہے۔ مثلا سعودیہ میں 10 ذوالحجہ ہے تو پاکستان میں 9 ذوالحجہ ہے، یہاں ابھی تک قربانی کا وقت نہیں آیا۔ دوسری صورت ہے کہ جہاں پر جانور ہے وہاں قربانی کا وقت ہے، جہاں صاحب قربانی وہ شخص موجود ہے وہاں قربانی کا وقت نہیں ہے۔ مثلا جو ممالک پاکستان کے بعد ہیں وہاں وقت نہیں ہے، پاکستان میں وقت آ گیا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جہاں وہ شخص ہے وہاں بھی قربانی کا وقت ہے، جہاں جانور ہے وہاں بھی قربانی کا وقت ہے۔ یہ 3 صورتیں بنتی ہیں۔ اب پہلی صورت تو جائز نہیں ہے، جہاں جانور ہے وہاں اگر قربانی کا وقت نہیں آیا تو جانور ذبح کرنے سے قربانی ادا نہیں ہوگی۔ دوسری صورت کہ جانور کی جگہ وقت ہے، بندے کی جگہ پر وقت نہیں ہے، تو یہ صورت جائز ہے۔ اور تیسری صورت افضل ہے، کیونکہ دوسری صورت بعض کے نزدیک جائز ہے، اس لیے تیسری صورت اختیار کی جائے کہ جہاں صاحب قربانی ہے وہاں بھی وقت ہو، جہاں جانور ہے وہاں پر بھی وقت ہو۔
اور ایک مسئلہ یہ سمجھے کہ جو جیلوں میں پڑے ہوئے قیدی ہیں وہ مالدار بھی ہوں تب بھی قربانی ان پر کچھ لازم نہیں ہے. اور اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی سمجھیں کہ غلطی سے کسی نے دوسرے کا جانور ذبح کر دیا، اکٹھے جانور تھے، اپنی بکری کی بجائے دوسرے کی کر دی، اس کی بھی قربانی کی بکری تھی، اس نے آپ کی بکری غلطی سے ذبح کر دی تو دونوں کی قربانی ہو جائے گی، شک میں نہ پڑنا چاہیے. اللہ رب العزت دین سیکھنے کا ذوق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. لا موجود إلا الله لا مشهود إلا الله لا مقصود إلا الله لا معبود إلا الله لا إله إلا الله آمنا برسول الله